बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, नजम सेठी साहब ने दावा किया है कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने में अहम किरदार मीर शकील उर रहमान ने अदा किया है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म ही मीर शकील उर रहमान ने बनाया है। नाज़रीन, आज इन नामुसाद हालात में आप देख रहे हैं कि साबका हुक्मरानों के चंद वफ़ादार और हिमायती सहाफ़ी हैं, एंकर्स हैं, उन सब ने अपने अपने मोर्चे संभाले हुए हैं। कोई किसी को नवाज शरीफ साहब की याद आ रही है, किसी को शहबाज शरीफ साहब की याद आ रही है, कोई मौलाना फजल रहमान साहब के 1-2 मिनट का क्लिप उठा के उस पर ट्वीट करते हैं सलीम साफ़ी साहब के वाह मौलाना साहब जिंदाबाद, मौलाना साहब आपने खुश कर दिया, आपने जो है ना कौम की नुमाइंदगी का हक अदा कर दिया है। तो मैंने कई वीडियोज़ में, दर्जनों वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था कि साबका हुक्मरानों का जो फाइनेंशियल करप्शन है वो तो जुर्म है ही, लेकिन फाइनेंशियल करप्शन से बड़ा जुर्म जो होता है वो इंटेलेक्चुअल करप्शन होता है। इंटेलेक्चुअल करप्शन मीन कि इंतहाई सतही किस्म के सहाफ़ियों को, तज्ज़ियाकारों को अपनी ज़ात के गिर्द जमा कर दिया जाए और उन्हें पूरी कौम के सामने सरकारी टीवी पे सरकारी इनामात व एजाज़ात से नवाजा जाए। गोया कौम को ये एक इम्पैक्ट दिया जाए, ये तासुर दिया जाए कि ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं, देखो ये अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुँचे हैं और आज इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के हाथों अवार्ड्स वसूल किए हैं। तो कौम का बच्चा जब ये देखता है, अपने आंखों से ये मनाज़र देखता है कि यार ये फ़लाँ ने भी अवार्ड ले लिया, फ़लाँ ने भी अवार्ड ले लिया, फ़लाँ ने भी, और वज़ीर-ए-आज़म उनको अवार्ड दे रहे और सरकारी टीवी पे ये तकरीब नशर हो रही है, तो कौम इन लोगों को, इस किस्म के फेक इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करना शुरू कर देती है, उनकी किताबें पढ़ना शुरू कर देती है, उनके कॉलम्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और इस तरह जो पूरा मुआशरा होता है उनको ये इंटेलेक्चुअली करप्ट करते हैं, मेंटली करप्ट करते हैं, जहनी तौर पे करप्ट करते हैं। क्योंकि आप देख लें कि जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब ने अवार्ड्स दिए हैं, ये सलीम साफ़ी और ये हामिद मीर और ये नजम सेठी टाइप, मुझे बताएं कि क्या इनकी कोई एक किताब, मुझे ऐसी मुस्तनद किताब दिखा दें, कोई एक ऐसी रिसर्च पब्लिकेशंस दिखा दें कि जहाँ पे उन्होंने कोई नया निज़ाम दिया हो, नई फ़िक्र दी हो, नया नज़रिया दिया हो, नए अफ़कार और ख़यालात दिए हों। सलीम साफ़ी साहब की 1-2 किताबें हैं, वो नवाज शरीफ और अडियाला से अटक जेल तक, और सुहेल वड़ाइच साहब की किताब है गद्दार कौन, वो लंदन जाके नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करते हैं, जो एक लफ्ज़ नवाज शरीफ साहब की ज़बान से निकलता है वही अपनी किताब में लिख देते हैं। यानी पूरी की पूरी किताबें इन लोगों की शरीफ फैमिली पे है। तो आप मुझे बताएं, इस किस्म की किताब अगर आप 10वीं जमात के बच्चे को भी ये किताब तफवीज़ कर दें, ये रिसर्च तफवीज़ कर दें कि आप वाक़यात उठाएं, अखबारों से क्लिपिंग्स उठाएं, कैसे वाक़यात हैं, और सारे वाक़यात को जमा करके एक किताब की सूरत में लिख दें, तो ये सबसे बड़ा जुर्म था साबका हुक्मरानों का कि एक जाली दानिश्वरों को प्रोमोट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ इस मुल्क में जो इतना मुताला करते हैं, बल्कि मैं 1-2 लोगों को ऐसे जानता हूँ कि उन्होंने मुताला करके उनकी बिनाई जो है वो 90% ख़त्म हो गई है, देखने की जो सलाहियत है वो सल्ब हो गई है, ख़त्म हो गई है। इतना मुताला किया लेकिन उससे कोई जानता ही नहीं है और इन जाली दानिश्वरों को हमारे सर पे मुसलत कर दिया। खैर, नजम सेठी साहब भी उसी कबील में से है। नजम सेठी साहब की कोई ऐसी किताब मुझे नज़र नहीं आई, कोई ऐसी रिसर्च पब्लिकेशंस आलमी सतह पे मुझे नज़र नहीं आई कि जिसमें कोई, जैसे मैंने कहा कि नज़रियात हों, अफकार हों, ख्यालात हों, वो डिस्कस हुए हों। तो कोई, आप लोग इन लोगों से ज़्यादा इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कई वीडियोज़ में ये बातें की हैं कि कैसे सहाफ़ी हुक्मरान तबके के करीब आते रहे और कैसे हुक्मरान तबके को ये प्रमोट करते रहे और बदले में उन्हें सरकारी एजाज़ात और इनामात दिए जाते रहे। तो आज मैंने सोचा कि नजम सेठी साहब की चिड़िया बहुत ज़्यादा ख़बरें लाती हैं, तो मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि नजम सेठी साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ दोस्ती की वजह उनकी जो है ना एजुकेशन नहीं है कि वो PhD हैं, बहुत बड़े तुरम खान हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उनकी काबिलियत नहीं है, उनकी जहानत नहीं है, कोई ऐसी नजम सेठी साहब की कोई ऐसी तहकीकात नहीं है सहाफ़ती फील्ड में कि जिस पे आप फ़ख्र कर सकें और पूरी दुनिया के सामने आप पेश कर सकें। तो फिर सवाल ये है कि नजम सेठी साहब इमरान खान साहब को महज बैकफुट पे ले जाने के लिए कभी मीर शकील उर रहमान को आगे ले आते हैं, कभी उनकी ज़ाती ज़िंदगी को टारगेट करते हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ के हक़ में तर्जिया देते हैं और नाम उसे मंसूब करते हैं अपनी चिड़िया से।
تو نجم سیٹھی صاحب کی نواز شریف صاحب کی قربت کی وجہ میں کتاب سے میں نے چند لائنیں لکھی ہیں، چند اقتباسات لکھے ہیں، اور کتاب سے میں اس لیے لکھتا ہوں کہ میرے پاس سالڈ پروف ہو اور مستند کتاب سے میں لکھتا ہوں، ان کے قریبی لوگوں سے، ان کے حلقہ احباب کی کتابوں سے ہی میں یہ چیزیں نقل کرتا ہوں، کیونکہ آج کل ویسے بھی وہ جو چند سینئر صحافی ہیں وہ عدالت لے جانے کی دھمکی دے رہے، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس انتظار میں ہوں کہ کب لے جائیں گے، تاکہ یہ کتابیں جو ہیں، یہ ثبوت جو ہے میں عدالتوں میں بھی پیش کر سکوں اور عدالتوں میں بھی اس کا چرچا ہوتا رہے، تو اس پہ مزید ویڈیوز پھر بہت اچھے طریقے سے بن سکے گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں سب سے دلچسپ بیان بھارت کے وزیر داخلہ کا ہے۔ آپ پہلا پورا میں کرونالوجیکل آرڈر سیٹ کرتا ہوں اس کا، جس کا نام خالصتاً بڑا ہندوانہ قسم کا ہے، اور انہوں نے بیان کے انگریزی الفاظ کچھ ہوئے ہیں: ہم نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ان کی حکومت پہ بے اندازہ خرچ کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے گول مول سیاسی بیانات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن یہ الفاظ اتنا ضرور ظاہر کرتے ہیں کہ بھارتی حکومت کی نظر میں نواز شریف حکومت کا رہنا کتنا ضروری تھا، اور وہ کیا انویسٹمنٹ تھی جو بھارتی وزیر داخلہ کے بقول نواز شریف پہ کی گئی۔ جو فوج کے نواز شریف کے ساتھ اختلافات بڑھتے گئے، ان کا جو جھکاؤ بھارت سے دوستی اور پاکستانی فوج کے بڑھتے ہوئے اختیارات کے خاتمے کی طرف تیز تر ہوتا چلا گیا۔ خیر، بہرحال کارگل کے بعد پاکستان میں مسلسل اس بات پر بحث شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، پرو انڈین لابی رفتہ رفتہ نواز شریف کے گرد جمع ہونے لگی۔ یہ مراسم یہاں تک بڑھے کہ نواز شریف کے پہلے وزارت عظمیٰ کے دور میں نجم سیٹھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج یہ آزادی صحافت کے جو علمبردار، جو چند چیمپئنز ہیں، اور نجم سیٹھی سمیت، وہ بتانا کیا ان کو عمران خان صاحب نے گرفتار کیا؟ اتنی فیک نیوز وہ پھیلا رہے ہیں پورے معاشرے میں ان مشکل حالات میں بھی، لیکن نواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی کو گرفتار کر لیا تھا، اور سیٹھی صاحب کو اسلام آباد کے ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ اس سے بھی آگے چلے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ APNS کا اجلاس ہو رہا تھا لاہور میں، کہ سیٹھی صاحب کی بیگم جگنو محسن وہاں آئی۔ ہم سب اس کی طرف توجہ دلائی کہ نجم سیٹھی صاحب بے قصور ہیں، انہیں قید سے چھڑایا جائے۔ اخبارات میں بحث شروع ہوئی تو زیادہ تر لوگوں کی ہمدردی سیٹھی صاحب کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کے خیالات یقیناً بائیں بازوں کچھ انتہا پسندانہ سوچ سے لبریز ہوتے تھے، لیکن تمام اخبار نویسوں کا خیال تھا کہ حکومت کی طرف سے ان کی گرفتاری ایک زیادتی ہے۔ انتہا پسند مخالفین نے نجم سیٹھی پہ بلوچستان کے باغیوں کو ہتھیار بہم پہنچانے کا الزام بھی لگایا۔ یہ بات بہرحال سب کے علم میں تھی کہ نجم سیٹھی کو پاکستان میں انڈین لابی کا سرخیل سمجھا جاتا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے تمام گروہوں کو شرپسند سمجھتے ہیں، اور بالخصوص کشمیر کی آزادی اور پانی کے مسائل پر سفارائی کے سخت مخالف تھے۔ یہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے قریب کیوں آئے، اپنی قابلیت، ذہانت یا اپنی ریسرچ یا تحقیقات کی وجہ سے نہیں، آگے پڑھے، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ نواز شریف نے ان کو گرفتار کیا تھا، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ جو نواز شریف پاکستانی فوج کی خارجہ پالیسی میں دلچسپی کے خلاف برسر بیکار ہوئے، نجم سیٹھی ان کے چہیتے بنتے گئے، کیونکہ نجم سیٹھی بھی پاک فوج کے خلاف تھے اور کشمیر پالیسی کے بہت ان کو دہشت گرد کہتے تھے مجاہدین کو، اور یہ آپ نے دیکھ لیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے دور میں جگنو محسن، جو نجم سیٹھی کی اہلیہ اور خود ترقی پسندانہ سوچ کے حامل انگریزی ہفت روزہ فرائیڈے ٹائمز کی ایڈیٹر ہیں، کے بارے میں پتہ چلا کہ اچانک نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کے لیے بطور سیاسی اتالق مسز نجم سیٹھی کا انتخاب کیا۔ مریم نواز صاحبہ کی جو سیاسی استاد ہے، ٹھیک ہے، وہ نجم سیٹھی صاحبہ کی اہلیہ ہے جگنو محسن، اور یہ مستند ثبوتوں کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو آپ خود سوچیں کہ نجم سیٹھی کو گرفتار کیا، لیکن نجم سیٹھی محض اس لیے نواز شریف کے قریب آتے ہیں کہ وہ بھی فوج مخالف ہے اور یہ بھی فوج مخالف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا، اب اس کے بارے میں وہ آگے لکھتے ہیں کہ الیکشن 2013 میں نجم سیٹھی واحد خوش نصیب تھے جس سے پیپلز پارٹی تو اپنے پرانے تعلقات کی بنیاد پر خوش تھی لوگوں کو، لیکن یہ بات پلے نہیں پڑ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کے قریبی سمجھے جانے والے نجم سیٹھی کو نواز شریف نے پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کیوں قبول کر لیا؟ کیونکہ سیٹھی کا نام تو پیپلز پارٹی نے تجویز کیا تھا۔ اب آگے دیکھیں، پرویز رشید
نواز شریف کی سیاسی عمر کے بڑے حصے پہ محیط یار غار ہیں، خود اپنی سیاست کے آغاز سے ہی فوج کے سخت خلاف رہے ہیں پرویز رشید۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے زمانہ طالب علم میں بھی وہ NSF کے رہنما کے طور پر فوج کے خلاف جلوس نکالنے کے الزام میں گرفتار ہوئے تھے۔ اب یہ تینوں کا جو اکٹھ ہو رہا ہے، پرویز رشید، نواز شریف اور نجم سیٹھی کا، یہ اس لیے آپس میں دوست بن رہے ہیں کہ یہ تینوں فوج کے خلاف ہے۔ نواز شریف صاحب ان پر بہت مہربان تھے، لہٰذا انہیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ ایک دفعہ عدالت نے ان کی چیئرمینی ختم کر دی تھی، تو بھی نواز شریف نے دوبارہ کوئی تگڑا وہ لڑایا، ایک داؤ لڑایا اور نجم سیٹھی کو پھر اس عہدے پہ وہ تعینات کر دیا۔ خود اسی فوج کی گود میں پلنے والے سیاسی بچے کے باوجود جوانی میں وہ یکسر فوج کے اثر رسوخ سے نہ صرف آزاد ہو گیا بلکہ برسوں تک جنرل ضیاء کو شہید کہنے والا نواز شریف اپنے سیاسی گرو کا نام لینے سے گریز کرنے لگا۔ اس مکتبہ فکر میں بری طرح گرنے کا سب سے بڑا سبب پرویز رشید تھا اور ہے، جو اول و آخر ذوالفقار علی بھٹو کا شہدائی ہے، مگر بھٹو کو پھانسی لگانے والے ضیاء الحق کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ کیا یہ حادثاتی امر ہے کہ پرویز رشید صاحب بھٹو صاحب کا کیمپ چھوڑ کے اس کے سب سے بڑے مخالف ضیاء الحق کے سیاسی وارث نواز شریف کی ٹیم میں فل بیک بن گیا؟ گویا نجم سیٹھی جو پرویز رشید ہے وہ شروع سے فوج کے مخالف تھے۔ پہلے نواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی کو گرفتار کیا، لیکن جب نواز شریف صاحب نے کھل کے فوج کے خلاف میدان میں آنے کا فیصلہ کیا اور فوج کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی، اختیارات مینز کہ تمام تر اختیار نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور فوج کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، تو جب نجم سیٹھی کا انہیں پتہ چلا نواز شریف صاحب کو کہ وہ بھی فوج کے اتنے سخت مخالف ہیں، کشمیر کی آزادی کی تحریکوں پہ کھلے عام تنقید کرتے ہیں اور انڈین لابی کے سرخیل ہیں وہ، حتیٰ کہ نجم سیٹھی صاحب کے میں وہ کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا جو انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں کہے ہیں۔ تو جب نواز شریف کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کروایا ہے جو میرا حمایتی ہے، جو فوج کے خلاف ہے، تو چنانچہ انہوں نے اس کی بیوی کو، جگنو محسن کو، اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کا سیاسی استاد بھی مقرر کر دیا اور اس کے علاوہ اس کو اعلیٰ عہدوں سے بھی نوازنا شروع کر دیا۔ تو نجم سیٹھی صاحب فوج مخالف بیانیے کی وجہ سے نواز شریف کے قریب آئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آپ کو آج پردہ اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی صحافتی خدمات نہیں ہے، کوئی چڑیا نہیں ہے، یہ سارے خیالی باتیں ہیں، کوئی 30 40 سال کا تجربہ، یہ محض ایک جو ہے وہ ایک انتہائی فرسودہ دلیل ہے جو آج کے جدید دور میں بالکل محض فعل عبث میں اس کو سمجھتا ہوں، اس قسم کے دلائل کو۔ ناظرین، اس موضوع پہ مزید آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔